السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی حساس اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ جو ماہ میلاد کا ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں، جن کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے جو عام لوگ ہیں وہ جو ہے وہ تھوڑا سا متنفر ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن جو ہیں وہ مذبذب ہو جاتے ہیں کہ ہم آیا کہ اب کیا کریں۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی خرافات ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کے نام سے آپس میں لڑتے رہیں، اور جبکہ اصلیت کی طرف کوئی بھی نہ آئے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس متعلق بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے تھوڑی سی رہنمائی لیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی، تو آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ بیسک سوالات کر لیں گے، کچھ بیسک کوسچنز کریں گے جو آج کل کے دنوں میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں عام گردش کرتے رہتے ہیں، اور ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آج ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے جو ان دنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں کافی زیادہ گردش کرتے ہیں، اور کافی زیادہ لوگ اس کے اوپر اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لڑائی جھگڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ان سوالات میں سے سب سے پہلا اور سب سے مین اور بیسک کوسچن یہ ہے کہ کیا میلاد منانا جائز ہے، اور میلاد کہتے کسے ہیں؟ اس چیز میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد نکلا ہے ولادت، یعنی کہ ولادت کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پیدائش کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی؟ میلاد کہہ دیتے ہیں جی۔ اور 12 ربیع الاول شریف اس وقت صبح صادق کا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کائنات کے پیارے حبیب مصطفیٰ جن کا نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، آپ کی تشریف آوری صبح صادق ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری کو میلاد کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تشریف آوری ہونا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ پھر سوال حضرت نے کیا کہ میلاد منانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی۔ اور کہا کہ میلاد کیسے جائز ہے جی؟ جناب، اس میں تو واضح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ ہر پیر شریف کو میلاد مصطفیٰ، یعنی کہ کس کا؟ میلاد مصطفیٰ کا، اس دن کیا کہتے ہیں جی؟ میں ولادت، آج اس دن میری ولادت ہوئی ہے اس لیے میں پیر شریف کا روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن خود منایا۔ جی جی بالکل۔ اور منانے کا طریقہ کار کیا تھا؟ روزہ رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اس سے بڑی تو ہمارے لیے کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ نبی پاک نے خود اپنے ولادت کے دن کو منایا۔ ہاں جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، آپ نے ہر پیر شریف کو روزہ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ روزہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں اپنی خوشی کا روزہ رکھتا ہوں، ماشاءاللہ، ولادت کا روزہ رکھتا ہوں۔ اس لیے پتہ یہ چلا میلاد تو سرکار نے خود منایا، تو ہم کیوں نہ میلاد منائیں۔ اور دوسری بات، قرآن پاک فرقان حمید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں نا کوئی رب کا فضل مل جائے اور نعمت ملے نا، فل یفرحوا، تو تم خوشی مناؤ۔ ماشاءاللہ۔ کیا یہ سرکار کا بیست آنا، آپ کا دنیا میں تشریف آوری ہونا کیا نعمت سے کم ہے؟ بے شک، بہت بڑی نعمت۔ جی جی، وجہ یہ ہے، کیوں نعمت ہے؟ پہلے جب کفار کا وقت تھا اس وقت وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ سرکار کی بعثت ہوئی، آپ نے لڑکیوں کو وہ مقام دیا، بیٹیوں کو وہ مقام دیا، ماؤں کو وہ مقام دیا۔ ان کو زندہ درگور نہیں کرنا، ان کو زندہ درگور نہیں کرنا۔
ان کی عزت کرنی ہے، ان ماشاءاللہ کو مقام دیا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم میلاد مناتے ہیں ہماری بہنیں بھی میلاد منائیں، کیونکہ یہ احسان سرکار نے ہم پہ زیادہ، مردوں میں سے زیادہ عورتوں پہ یہ احسان کیا ہے۔ امید ہے آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ہمیں میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف۔ ہم مفتی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ میلاد شریف کے موقع پر میلاد تو ہم منا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، اتنا سارا ہم خرچہ کر لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، نیاز کا اہتمام کر لیتے ہیں، کافی سارا ہم اس کے اوپر خرچہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا سارا خرچہ ہم کیا ہی اچھا ہوتا کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی غریب کی اس طرح مدد ہو جاتی، کسی غریب بہن کی شادی ہو جاتی، کسی بیٹی کی کفالت ہو جاتی، کسی یتیم کے سر کے اوپر سایہ بن جاتا۔ تو اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ یہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بڑا ہی تعجب کے لحاظ سے سوال ہے قبلہ نے کیا، کہ کہتے ہیں کہ میلاد کے اوپر ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں جناب، تو وہی جو جھنڈیاں لگاتے ہیں آپ، جو نیاز کرتے ہیں آپ، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں آپ۔ اچھا میں سوال کرنا چاہتا ہوں قبلہ سے کہ میلاد کے اوپر ہی غریب یاد آتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا میرا آپ سے بنتا، میلاد آتا ہے سال کے بعد آتے ہیں، سال کے بعد جب میلاد کی خوشی میں کوئی عاشق رسول اپنی وہ پکیزہ کمائی سے وہ لے کے کچھ چند روپے کی وہ لائٹیں لگا لے، وہ چند روپے کی کوئی ختم شریف میں کوئی چیز دلوا دیتا ہے، ختم دلوا دیتا ہے، کوئی چیز بانٹ دیتا ہے، نیاز دلوا دیتا بچوں ہے، کو کچھ کھلا دیتا ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ نیاز تقسیم کر دیتا ہے ختم دلوا کر۔ اسی وقت ہی یاد آنا ہے کہ یار آپ یہی میلاد کے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ایک بات، کہ یہی میلادی جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہی میلادی جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور نیاز تقسیم کرتے ہیں، یہی میلادی آپ کو دیکھا چند دنوں پہلے، 2 منتھ کی بات ہے، یہ تقریباً 1.5 منتھ کی بات لگا لیں آپ، اس وقت سیلاب کا موقع آیا تو یہی میلادی پیش تھے۔ بالکل، اور یہ نہیں کہ سیلاب کا موقع ہو، آپ نے پیچھے دیکھا ہو کہ جب زلزلہ آیا اس وقت بھی یہی میلادی پیش تھے۔ فتوے تو ہم پہ یہ لگائے جاتے ہیں غریبوں کو یاد رکھا دے، الحمدللہ ہم میلاد بھی مناتے ہیں اور غریبوں کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں جناب، جب میلاد ہم منائیں گے، ہم لنگر و نیاز تقسیم کریں گے، اس میں جب لنگر و نیاز تقسیم کریں گے تو غربا میں تقسیم کرنی ہے نا، ختم کا ختم ہو گیا، میلاد کا میلاد ہو گیا، اور غریب بھی ٹھیک ہو گیا جناب، غریبوں کا بھی کام ہو گیا۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ ہم لوگ الحمدللہ عز و جل جو میلادی ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہمارے ہی قسمت میں ہے یہ چیزیں کہ ہم غریبوں کی مدد بھی کریں اور حضور نبی پاک کا میلاد شریف بھی گج وج کے منائیں۔ تو اگلا سوال میں مفتی صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جلوس میلاد بھی ہوتا ہے 12 ربیع النور کے دن، آپ دیکھتے ہیں کہ کافی بڑی ریلی ہوتی ہے، شہر کے بہت سے لوگ جو ہے مذہبی فرقے سے تعلق رکھنے والے وہ ایک ریلی کی صورت میں ایک جلوس نکالتے ہیں، تو اس جلوس کے دوران کافی زیادہ تھوڑی سی ٹریفک بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، رستے بھی تھوڑی دیر کے لیے بلاک ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ جلوس منانا، جلوس میلاد پر جانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ آپ نے سوال کیا جلوس پر جانا جائز ہے یا نہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ، جب آپ کا 14 اگست کی ریلی آتی ہے، 14 اگست کی ریلی آئے تو آپ جاتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ جاتے ہیں کہ جناب ہم نے جانا ہے کہ ریلی پر، کیوں جانا ہے بھائی جان؟ آج جانا ہے ہم نے کہ جناب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، آج ہمیں آزادی ملی، ہم نے جانا ہی جانا چرچے کرنے ہیں کہ ہمیں چرچے کرنے ہیں، آزاد ملا پاکستان، ہمیں آج اس دن آزادی ملی ہے، ہم نے جانا ہی جانا ہے بھائی جان۔ بے شک۔ ٹھیک ہے جائیں، 14 اگست کی ریلی ہو تو جا سکتے ہیں آپ، مگر یہ بتلانا چاہتا ہوں آپ کو، جس دن سرکار کی ولادت ہوئی، جن کے صدقے سے ہمیں ہر چیز مہیا ملی، ہمیں یہ امت بننے کا شرف حاصل ملا، جن کے صدقے سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی، جن کے صدقے سے آسمان، سورج، چرند، پرند، ہر ایک کو رب نے تخلیق کیا، انہی کے صدقے سے پیدا کیا نا۔
آپ کے نور سے ہی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب ذوالجلال خالق کائنات نے میرے نور کو پیدا کیا ہے. اس نور کے توسط سے پورے جہان کو سجایا ہے، اور سجایا تو پھر ہم کیوں نہ ان کا میلاد چرچا کریں. ہاں بالکل بالکل، بے شک. جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ آپ رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. تو جو اب سمجھتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے لیے اللہ پاک کی خاص نعمت ہے، خاص رحمت ہے، تو وہ چرچا کریں. جو اس چیز کو نہیں سمجھتے، نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نعمت نہیں سمجھتے، وہ اپنا حساب کتاب، اپنا محاسبہ خود ہی کر سکتے ہیں. تو اگلا سوال ہم مفتی صاحب سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے میلاد منانے کا؟ اب یہ ہمیں ارشاد فرمائیں. میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں. کیا ہیں؟ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں. ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. کیونکہ جیسا کہ آتا ہے کہ اپنے اکابرین کو بلایا نہ جائے، اپنے اسلاف کو بلایا نہ جائے، اسی لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا میلاد مناتے ہیں تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں، بے شک، تاکہ اس نعمت کو یاد ملے. آج ہمیں جو نعمت ملی ہے، یہ دن جو نعمت ملی ہے، اس دن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کل جہان دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمت کے صدقے سے یہ جنت، دوزخ، ہر چیز، یہ نظارے دنیا کے ہر چیز ہمیں دی ہے. یعنی ہمیں یہ احساس ہوتے رہنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جہان کے لیے نہیں، دوسرے جہان کے لیے بھی رحمت ہی بنا کر بھیجے ہیں. اسی لیے نہیں نبی پاک کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا. یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم میلاد منانے کا مقصد یہ نکل کر آتا ہے، اس کا جو لب لباب ہے مفتی صاحب کی بات کا، کہ ہمیں یہ احساس ہوتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارا نبی بنایا گیا، ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم ان کے امتی ہیں. حالانکہ ہم کسی قابل نہیں تھے، ہمارے جو اعمال ہیں وہ کسی لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال ہمیں بخشوانے والے نہیں ہیں معاذ اللہ. ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی احساس ہمیں ہوتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم نا امید نہ ہوں. وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ بروز قیامت ہماری ضرور شفاعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں جنت بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جی تو اب میں مفتی صاحب سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا. ہم نے مان لیا میلاد منانا جائز ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ میلادی ہی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ جلوس میلاد پر جانا بھی جائز ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ جلوس میلاد کا مقصد کیا ہے. آپ اب ہمیں یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ جو میلاد منانا ہے اس کا جائز طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہم نے ہر باتیں آپ کی مان لی ہیں، ہمیں آپ اس کا ایک جائز طریقہ بتا دیں کہ اس پیٹرن کے اوپر آپ نے چلنا ہے تو انشاءاللہ آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میلاد بھی منائیں گے اور گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے. جی، اور میلاد منانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت تو آپ نے جانتے ہیں کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہر اس قول فعل کو سنت کہا جاتا ہے. اگر قولی ہو تو وہ قولی حدیث ہوتی ہے، اگر وہ فعل کے ساتھ یا کام کیا وہ فعلی حدیث مبارکہ ہوتی ہے. پھر اقسام ہوتی ہیں آگے. بات دراصل یہ ہے سنت طریقہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فعل سے ثابت ہے میلاد منانا. وہ میں نے پہلے بھی بتلا دیا آپ کو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات وبرکات ہر پیر شریف کو اپنی ولادت کے موقع کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ میلاد منانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس دن، اور طریقہ کار ہیں اس دن قرآن پاک پڑھیں. یہ طریقہ کار ہیں، مثال کے طور پر چند احباب بیٹھ چکے ہیں، بیٹھنے کے ساتھ
اور ایک نعت خوانی کر لے اور ایک حدیث مبارکہ آتی ہے وہ سنا دے، حمد و ثنا ہو جائے، تھوڑی سی ہم تو نعت سنا خوانی دے، ہو مدد جائے۔ سنا ہو جائے، اور کیا ہوتا ہے جی حدیث مبارکہ سنا دیں تاکہ آنے والے جو احباب ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میلاد ہی ہے، جلوس کی شکل میں جانا، درود و پاک پڑھنا، ٹھیک ہے، میلاد کی محفل کو سجانا، یہ سارا میلاد کا طریقہ ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا، یہ سارا میلاد کا طریقہ ہے۔ اور سب سے بڑی ایک بات بتلا دوں کہ جب ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں جی؟ سرکار نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، کیوں اس دن روزہ رکھا؟ کہاں اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی، اس وجہ سے ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم 10 محرم کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا تھا۔ ہم 10 محرم کا روزہ یہ رکھتے ہیں کیونکہ جو اس دن قیامت آئے گی، تو پھر خالق کائنات کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہم 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے اور ساتھ میں ایک دن اضافہ کرتے ہیں، ہم 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ میلاد منانے کا جو جائز طریقہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم خوب حمد و ثنا کریں، خوب نبی پاک کا چرچا کریں، ان کی نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کریں، اور جتنا ہو سکے لنگر کا انتظام بھی کریں، غریبوں میں تقسیم کریں۔ تو یہ جائز طریقہ جو ہے وہ ہمیں مفتی صاحب نے فرمایا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اور یہ عزم بھی کرنا چاہیے کہ ہم آج سے اور ابھی اسی وقت سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، کہ ہمیں معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کو 50 نمازیں عطا ہوئی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ جانتے تھے، وہ ان کو پتا تھا کہ 50 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جانی، تو انہوں نے خاص اپنی رحمت، اپنی نظر کرم ہم امت کے اوپر فرماتے ہوئے ان 50 کو تخفیف کرواتے ہوئے 5 نمازوں میں کنورٹ کر دیا۔ لیکن افسوس ہے ہم آج کے مسلمانوں کے اوپر کہ ہم یہ 5 نمازیں پڑھنے میں بھی کافی زیادہ سستی کرتے ہیں۔ تو آج اور ابھی سے ہم یہ عہد بھی کریں کہ ہم اس ہی دن سے، اسی وقت سے 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ کچھ بیسک کوسچنز تھے، بیسک سوالات تھے جو آج کل کے دنوں کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بہت خاص بتاتا چلوں کہ یہ جو ایسا گروہ ہے نا جو ہم مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ آپ غور کریں گے کہ یہ ہمارے اسلامی کسی نہ کسی تہوار کے اوپر، عید کے اوپر، بڑی عید کے اوپر، یا شب برات کے موقع کے اوپر، یا اسپیشلی یہ 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی وہ نکتہ چینیوں والی، اس طرح کی اختلافات والی پوسٹیں بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بغیر تصدیق کیے اس کو آگے سے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار یہ ایک اگر غلط پوسٹ اس کی کوئی شیئر ہو گئی اور اس غلط پوسٹ کے اوپر کسی نے عمل کر لیا تو اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا۔ اگر اچھی پوسٹ شیئر کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا نا، اگر کسی نے آپ کی شیئر کی ہوئی پوسٹ کے اوپر عمل کر لیا تو اس کو ثواب تو ملے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح جب آپ کو غلط پوسٹ شیئر کریں گے، کوئی ایسا کام شیئر کریں گے کہ جس سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، یا معاذ اللہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے میں مبتلا ہو جائے، تو اس کا گناہ اس کو تو جو ملے گا، آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی پوسٹیں شیئر کرنے سے آپ لوگ گریز کریں اور اس انتشار کا حصہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کی پوسٹ آپ کی نظر میں آتی ہے یا کوئی ایسا سوال آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو ہم نے آج کی ویڈیو میں کور نہیں کیا، تو آپ سب سے پہلے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے یا آپ ہم سے نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں، ان سے رہنمائی لیں، اس سوال کا ان سے بہتر طریقے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سے جواب طلب کریں، تو انشاءاللہ آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کی ویڈیو ایک بہت اسپیشل ٹاپک کے اوپر تھی اور بہت خاص ویڈیو تھی، تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور کامنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔